کچھ دن پہلے یہاں تشریف لانے والوں میں سے ایک دوست نے پوچھا کہ یہ جو ہم منطق الطیر پڑھتے ہیں اس سے کیا حاصل کرنے کی نیت رکھی جائے. اور یہ صحیح سوال ہے کہ کوئی بھی کتاب پڑھتے وقت، کوئی بھی علم پڑھتے وقت شروع ہی میں اس سے فائدہ اٹھانے کی نوع کا شعور ہونا چاہیے. ہر علم کا آغاز اس علم کی ضرورت سے ہوتا ہے، وہ ضرورت واضح ہونی چاہیے. تو یہ اچھا سوال تھا، کیونکہ اس سوال کا جواب ذہن میں حاضر ہوئے بغیر ہم منطق الطیر کی جتنی بھی تشریح کر دیں اس کا ہمیں ایک قسم کا اجزائی جز بجز فائدہ تو ہو سکتا ہے، لیکن ایک مربوط کلی افادیت اس کتاب کی شاید اوجھل رہے. تو اس کے لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ منطق الطیر حق اور حقائق کے بارے میں ایک ایسے عارفانہ پرسپیکٹو کی تشکیل کے لیے لکھی گئی ہے جو عارفانہ پرسپیکٹو اپنی کیفیت کے اعتبار سے اخلاقی ہو. یہ وہ منطق الطیر کا پورا جو اس کا جو بیسک تھیم ہے، یعنی جس مضمون سے اس کتاب کے تمام معارف پیدا ہوتے ہیں یا اس پر اینڈ کرتے ہیں. تزکیہ نفس کے ذریعے سے حق کی معرفت حاصل کرنا، حقائق کا شعور حاصل کرنا، یہ ہے اس پوری کتاب کا مقصد. تو یہ ایک بہت چابک دست ناولسٹ کی طرح، داستان گو کی طرح فرید الدین عطار صاحب اس کتاب کے آغاز میں اس کے جو ایکٹیو کیریکٹرز ہیں ان کا تعارف کرواتے ہیں. جیسے کسی پلے کے شروع میں اس کے کیریکٹرز کا پورا تعارف ہوتا ہے نا، جس تعارف کے نتیجے میں ہم نہ صرف یہ کہ اس کردار کا نام پہچان جاتے ہیں بلکہ اس کردار کی جو خصوصیات ہیں وہ خصوصیات بھی اس کے تعارف میں بیان ہو جاتی ہیں. تو منطق الطیر کیونکہ پرندوں کا سفر نامہ ہے جہاں پرندے علامتی حیثیت رکھتی ہیں، تو اس سفر نامے میں شریک ہونے یا ہو سکنے والے ہر اہم پرندے کا انہوں نے تعارف کروایا ہے، اور اس تعارف کے دوران میں ہمیں یہ احساس دلا دیا ہے، ہمیں پہلے سے یہ تیار کر دیا ہے کہ ہم حق کی طرف بڑھنے والے اس سفر کو کسی فلسفیانہ اغراض سے نہ دیکھیں، بلکہ حق کی طرف ہونے والا یہ سفر مسافروں کے تزکیہ نفس کی مناسبت سے کامیاب یا ناکام ہوگا. تو اس وجہ سے یہ ہر پرندے کی جو آئیڈیل فارم ہے، یعنی شخصیت کسے کہتے ہیں، تزکیہ نفس کا اصول یہ ہے کہ ہر شخصیت دو اینڈز رکھتی ہے. ایک اینڈ ہوتا ہے جو ریئل ہوتا ہے، ایک اینڈ جو ہے ایکچول ہوتا ہے یا فیک ہوتا ہے. تو وہ دو اینڈز کو اگر ہم نام دیں تو ہر شخصیت اپنے آئیڈیا اور اپنی گیون فارم کا مجموعہ ہوتی ہے، یعنی اپنے بیسک آئیڈیا اور اپنی کنٹینجنٹ فارم کا مرکب ہوتی ہے. تو تزکیہ نفس اسے کہتے ہیں کہ میں اپنی فارم کو اپنے آئیڈیا کا کنٹینر بناؤں، میں اپنی صورت کو اپنی حقیقت کا ظرف بنا دوں.
یہ بس تزکیہ نفس کے تمام گولز اس ایک فطرے میں سمائے ہوئے ہیں کہ اللہ نے مجھے جس فطرت بندگی اور حقیقت عبودیت پر خلق کیا ہے، میری وہ فطرت اور حقیقت میری شخصیت کی موجودہ فارم کے اندر ایکٹیولی سما جائے۔ واضح ہے نا؟ تو یہ ہر پرندے کو اس کے آئیڈیا میں بھی بیان کرتے ہیں کہ تو کوہ طور کا پرندہ ہے، یعنی تو اپنے آئیڈیا میں موسیٰ صفت ہے، لیکن اپنی ایکچول فارم میں، اپنی گیون پرسنالٹی میں تو اپنے آئیڈیا سے وہ والی مناسبت نہیں رکھتا جو اس سفر کے مسافر کے لیے درکار ہے۔ حق کی طرف ہونے والے اس سفر کو وہی مسافر کامیابی، یکسوئی اور مستقل مزاجی کے ساتھ انجام دے سکتا ہے جو اپنے آئیڈیا اور فارم کے درمیان ایک پروڈکٹیو بیلنس پیدا کر لینے میں کامیاب ہو جائے۔ تو جب تک آئیڈیا میری فارم پر غالب نہیں ہوگا، جب تک میرا آئیڈیا میری فارم کا واحد کانٹینٹ نہیں بنے گا، اس وقت تک میں حق کے ساتھ پائی جا سکنے والی کسی بھی نسبت کا کوئی تصور کرنے کے لائق نہیں رہوں گا، اس کی ضرورت محسوس کرنے کے قابل نہیں رہوں گا۔ تو واضح ہے نا؟ تو میں مطلب اس کو تھوڑا سا اس میں 1 منٹ اور لگا کے تاکہ بالکل پس منظر واضح ہو جائے۔ تو یہ اس سفر میں انسان کو تزکیے کے مراحل سے گزارا جا رہا ہے سفر شروع کرنے سے پہلے۔ واضح ہے نا؟ اب پرندوں کو بھول جائیں، پرندے جو ہیں وہ مختلف انسانی شخصیتوں اور ٹائپس کے نمائندے ہیں۔ انسان میں جو حق کا پرسپیکٹو بنتا ہے وہ ذہنی بھی ہوتا ہے، روحانی بھی ہوتا ہے اور نفسی بھی ہوتا ہے۔ تو ان کی اسکیم یہ ہے کہ حق کے روحانی اور قلبی پرسپیکٹو کو حق کے ذہنی اور نفسی تناظر پر غالب لا کر دکھائے۔ بات ہے نا؟ تو انسان کا آئیڈیا اس کی روح اور اس کے قلب میں ہوتا ہے، اور انسان کی فارم اس کے ذہن اور اس کے نفس سے تشکیل پاتی ہے۔ تو یہ ایک بیسک اسکیم ہے، اور اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ یہ بظاہر عجیب سا لگتا ہوگا کہ یہ ایک پرندے کو خوش آمدید کہا جا رہا ہے اور اس کے بڑے بڑے اوصاف بتائے جا رہے ہیں کہ تو موسیٰ صفت ہے، تو شجر طور پہ آشیانہ رکھنے والا خوش نصیب پرندہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو یہ تلقین بھی کی جا رہی ہے کہ حسد سے بچنا، غصے سے بچنا، طلب دنیا سے بچنا۔ تو یہ آپ سمجھ گئے نا، یہ ایک عدم توازن سا محسوس ہوتا ہے اگر آدمی اپنی روایت سے نہ واقف نہ ہو۔ تو ہماری روایت یہ ہے کہ انسان کو اس کے آئیڈیا میں گلوریفائڈ حالت میں بیان کیا جائے گا، انسان کو اس کی گیون فارم میں نچلی طرح سے یعنی کہ ہمبل وے میں ایکسپریس کیا جائے گا۔ انسان اپنی فارم میں ناقص ہے، اپنے آئیڈیا میں کامل ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ دونوں کو احاطہ کرتے ہیں۔ تو اس مضمون کو کہ انسان اپنے آئیڈیا میں کامل ہے اور اپنی فارم میں ناقص ہے، اس کو حرف آخر کی طرح شیخ سعدی نے کہا، جو فارسی کے سب سے بڑے شاعروں میں سے ایک ہے، کہ کہے بر تاروں میں اعلیٰ نشینم، کہ کبھی میں آخری آسمان پر کرسی لگا کے بیٹھ جاتا ہوں، اور کہے پر پشت پائے خود نہ پینا، اور کبھی اپنی ایڑی کو بھی دیکھنے سے قاصر رہ جاتا ہوں۔ یعنی کبھی یوں کہنے کبھی گویا خدا کو دیکھ لیتا ہوں اور کبھی اپنے آپ کو دیکھنے سے بھی عاجز رہتا ہوں۔ یہ آئیڈیا آف مین اور فارم، وہی پرندوں کا تعارف چل رہا ہے۔ اب بلبل آئی ہے، کچھ پرندے آ چکے، اب بلبل انٹری دے رہی ہے۔
مرحبا اے اندلیب باغ عشق، مرحبا اے اندلیب باغ عشق، نالے خوش خوش سے درد و داغ عشق، اے عشق کے گلشن کی بلبل خوش آمدید، اے وہ جس کی فریاد میں بھی ایک انہماک اور آمادگی ہے عشق کے درد و داغ کے اظہار کے لیے۔ میں اس کو یہ اچھی طرح نہیں ترجمہ کر پایا، پھر سے کہتا کہ اے باغ عشق کے اندلیب خوش آمدید، تو وہ ہے کہ تیرا سارا کلام جو ہے وہ احوال فراق پر مبنی ہے، تو وہ ہے جس کے تمام نغمات جو ہیں وہ عشق کے درد و داغ سے پیدا ہوتے ہیں، تو وہ ہے کہ تیرا کل سرمایہ ادراک اور اظہار فراق محبوب ہے، حالت وصال ہے۔ یعنی بلبل کو جو ترجیح حاصل ہے نا، بلبل جو کمال عشق کا استعارہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ عشق کے دونوں پولز کو اپنی گرفت میں رکھتی ہے، یہ حالت حضور میں کیفیت فراق رکھتی ہے، یعنی اس کا محبوب اس کے سامنے ہے لیکن یہ اس سے فراق میں ہے، اس کا فراق بھی سچا ہے، اس کا وصال بھی حقیقی ہے، تو جس کا فراق بھی سچا ہو اور وصال بھی حقیقی ہو، محبوب حاضر بھی ہو اور غائب بھی ہو، تو اس سے بڑا نہ کوئی محبوب ہو سکتا ہے، نہ اس محبوب کا اس سے زیادہ کامل کوئی عاشق ہو سکتا ہے جو اس کے وصال کو بھی حاضر رکھے اور اس کے فراق کو بھی موجود رکھے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ تیرے جو تمام نغمے ہیں، بلبل کہتے ہیں عشق کی تمام جمالیاتی قوتوں کے اظہار کی قوت کو، بلبل وہ عاشق ہے جو تمام احوال فراق کو انتہائی دل فریب اور خوبصورت اور جمالیاتی اظہار کے لائق بنا دیتی ہے، یعنی دکھ کو سکھ سے زیادہ خوشگوار بنا دیتی ہے، اس کا یہ ہے اس کا کمال۔ تو یہ نالے خوش خوش سے درد کہ تیرا نالا جو ہے وہ روح میں آگ نہیں لگاتا ہے، روح میں آب حیات کے چشمے کا منہ کھول دیتا ہے، یعنی تیرا اظہار فراق جو ہے وہ ہماری فرضی کیفیات وصال سے زیادہ خوشگوار ہے اور روشن۔ تو نالے خوش خوش سے درد و یہاں جو ہے تھوڑا سا درد و داغ کو کھولنے، بلبل ایک کیریکٹر تھا وہ ہم نے عرض کیا کہ یہ ہے درد کہتے ہیں اس فراق کو جس میں وصال کی امید باقی ہو، داغ کہتے ہیں ہجر کی اس مہر کو جو وصال کی امید بھی ختم کر دے، داغ سے ہے، داغ گویا مہر فراق ہے، اور درد جو ہے وہ فراق کی زنجیر تو ہے لیکن چلنے کے قابل رہتا ہے، آدمی محبوب کی طرف بڑھنے کی امید رکھتا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ تو بس درد و داغ عشق میں عشق پورے میکینزم کے ساتھ آ گیا جو میں نے ابھی بیان کیا۔ تو خوش بنال از درد دل داؤد وار، خوش بنال از درد دل داؤد وار، تا کنندت ہر نفس صد جان سات۔ کیا کہنے، کیا منظر بنتا ہے، خیال اور امیج کو جڑا ہوا ہونا یہ تو نیچرل ہے، یہ خود بخود ہو جاتا ہے، جیسے ہی آپ خیال بیان کریں گے ویسے تخیل کا ہر اظہار امیج بنتا ہے، خیال کہتے ہی ہیں فارم میکنگ کو، لیکن پیشن کے اظہار کو امیج سے جوڑ دینا، یعنی پیشن اور منظر کو ایک کر دینا
یہ امیج میکنگ کا زیادہ بڑا کارنامہ ہے۔ تو اس شعر میں آپ دیکھیں گے کہ عطار نے پیشن کو امیج کر دیا ہے کہ خوش بے نال از درد دل داؤد، اب داؤد کا کیریکٹر آتے ہی یہ منظر بن گیا ہے میرے باہر، اور اس منظر کو کریٹ کرنے والی جو سب سے بڑی قوت ہے وہ میرے لیے نادیدہ ہے، لیکن وہ نادیدہ رہتے ہوئے بھی مجھے اس منظر کو دیکھنے اور اس کی تحسین کرنے اور اسے محسوس کرنے کے لائق رکھتی ہے۔ میں نے سیدنا داؤد علیہ السلام کو نہیں دیکھا، لیکن ان کا نام آتے ہی ان کی ذات سے ابلتا ہوا ایک ایسا منظر بن گیا ہے کہ میں نے ان کو نہ دیکھنے کی حالت میں بھی گویا ان کے باطن سے ابھاری جانے والی اس تصویر کو دیکھ کر ان کے اندیکھے پن کو کم ہوتے ہوئے محسوس کرنا، ٹھیک ہے نا، یہ کمال ہوتا ہے اس کا۔ تو خوش بنال از درد دل داؤد وار، داؤد علیہ السلام کی طرح درد دل پر خوب فریاد کر، یعنی تیرے دل میں جو ہر دل کی برداشت سے زیادہ درد سمایا ہوا ہے، اس کے اظہار کے لیے بھی ہر کلام کافی نہیں ہے، اس کے اظہار کے لیے بھی داؤد ایسا ہونا چاہیے۔ داؤد علیہ السلام کی علامتی معنویت آپ نے دیکھی کہ نبیوں میں ان کو کہا جا سکتا ہے عاشق نبی، وہ مغنی نبی تھے، وہ ترانے عشق گانے والے اور تصنیف کرنے والے نبی تھے۔ وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انبیاء علیہ السلام کی اس روایت سے تعلق رکھتے تھے کہ جن کا اپنا اظہار بھی ان پر اترنے والی وحی سے ہم آہنگ ہو چکا ہے۔ یہ داؤد علیہ السلام تو عاشق نبی ہے، عاشق اور انہی سے سند ملتی ہے، اس سے گویا خدائی نس مل جاتی ہے۔ یہ جمالیاتی وفور کے بغیر، عاشقانہ تموج کے بغیر اللہ اور اللہ کے کلام سے تعلق نہیں پیدا کیا جا سکتا۔ جس کا جمالیاتی شعور کمزور ہے اس کا ایمانی شعور بھی مزمحل ہوگا، ضعیف ہوگا، کیونکہ ایمان کہتے ہیں جو اپنی شدت سے گویا خدا کو دکھائے، اور خدا کو گویا دیکھنے کا عمل حسن کو اس کے کمالات اور انتہائی بلندیوں کے ساتھ مشاہدہ کرنے کا حال اگر نہیں پیدا کرتا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ گویا دیکھنا بھی وہم ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو خوش تاکن، اچھا جو واہ واہ کر رہا ہے اسی کی طرف منہ کر تاکنندد ہر نفس صد جان نثار، کہ داؤد علیہ السلام کی طرح ترانے درد دل بلند کر، تاکہ ہر سانس میں ہزاروں جانیں نثار ہونے لگی، کہ تیرے ہر بول پر ہزاروں جانیں نثار ہو جائیں، یعنی تیرے ہر حرف پر لوگ فنا فی اللہ ہونے کے حال سے گزر جائیں۔ یہاں جان نثاری کا مطلب ہے اللہ میں محبوب میں فنا ہو جانے کا حال۔ اللہ میں فنا ہو جانا واقعہ ہو تو کمتر درجے کا ہے، حال ہو تو بلند درجے کا ہے، ٹھیک ہے۔ تو تجھے یہ اے بلبل باغ عشق، تو اپنے درد دل کی حکایت کہہ داؤد علیہ السلام کی طرح کہ اولاد موم ہو جائے، درخت سجدے میں گر جائیں، پرندے ساکت ہو جائیں، ساری کائنات پر ایک سکتہ چھا جائے تیری آواز کے احترام میں۔ تو تاکنندت ہر نفس صد جانے سے، اس کا کوئی جواب نہیں، تاکہ ہر سانس میں سینکڑوں جانیں تو نثار کرواتا رہے،
تو اگر نثار ہو گیا تو فنا فی اللہ کی روایت ختم ہو جائے گی. اگر تیرا نثار ہونا واقعہ بن جائے تو فنا فی اللہ کی روایت ختم ہو جائے گی. تو اس لیے آیا ہے کہ لوگوں کو اللہ پر نثار ہونے کے احوال سے گزارے، جیسے داؤد علیہ السلام فرمایا کرتے ہیں. اور اس میں آپ نے روایت دیکھی، اس میں کہہ رہے ہیں ہر نفس میں سینکڑوں جانیں نثار ہیں. نفس جو ہے وہ علامت حیات ہے. اس کا مطلب یہ کہ حیات کو منقطع کیے بغیر نثار ہونے کا جو حال ہوتا ہے وہ زیادہ حقیقی، زیادہ کامل اور زیادہ سچا ہوتا ہے. یعنی کہ تیری آواز سے لوگ گھٹیا زندگی کو ترک کرنا اور عمدہ درجے کی موت کو قبول کر کے بالا تر زندگی کی سطح تک پہنچنے کی قوت حاصل کرتے ہیں. جب تک میں ہر سانس میں مروں گا نہیں، اس وقت تک جینے کے تقاضے پورے نہیں ہو سکتے. خے طاؤس باغ حشت در، اس میں بھی دیکھیے گا استادی کیا ہے. خے طاؤس باغ حشت در، سوختی از زخم مارے ہفت سر. پہلے مصرے میں حشت ہے 8 ہے، دوسرے میں ہفت ہے 7. تو کہہ رہے ہیں کہ اے 8 دروازوں والی بہشت کے مور مرحبا. اے وہ طاؤس جو 8 دروازوں والی بہشت یعنی کل جنت جس کا وطن تھی، مرحبا. ٹھیک ہے، یعنی اپنے آئیڈیا میں طاؤس بہشت حشت در کا مکین اور پرندہ ہے. دیکھ رہے ہیں نا. اور سوختی از زخم مارے ہفت سر، اب اپنی فارم میں وہ کیا ہے کہ 7 سروں والے سانپ کا ڈسا ہوا. اے 8 دروازوں والی جنت کے پرندے مرحبا، تو وہ ہے جسے 7 سروں والے سانپ نے ڈس لیا. یعنی ایک در اپنی تیرے اندر کھلا ہوا ہے بہشت کا. تمہارے ہفت سر بہت بامانی ہے. بہشت حشت در کو روایت ہے کہ جنت کے 8 دروازے، یہ حدیث میں بھی ہے. لیکن مارے ہفت سر شیطان کو میں نے پہلے کبھی نہیں سنا کہ کسی نے اس سانپ کو جو داخل ہوا تھا بہکانے کے لیے، شیطان جو داخل ہوا تھا اس کو ہفت سر کیوں کہا ہے. عالم خلق 7 طبق کا مجموعہ ہے. یوں کہہ دیں عالم خلق اصطلاح بھی کروں، عالم خلق صوفیوں کے نزدیک 7 طبقوں پر مشتمل دائرہ ہے. اور عالم علوی جو ہے، عالم الوہی جو ہے، عالم صفاتی جو ہے، ڈیوائن ریلم آف ایگزسٹنس جو ہے، وہ 8 طبقوں پر مشتمل ہے. 7 طبقے جو ہیں وہ متعین ہیں، 8واں طبقہ لا تعین ہے. 8واں طبقہ ٹرانسینڈنس کا ہے. 7 لیئر 7 ریلمز جو ہیں وہ ایمیننس کی. اب آپ سمجھیں نا بہشت حشت در اس لیے کہا، اور کیونکہ شیطان کو تمام عالم خلق پر تصرف دیا گیا ہے، لہذا اسے ہر طبقے کے باسی کو ڈنک مارنے کی قدرت دی گئی. یہ ہے مارے ہفت سر. اور جنت دوزخ بھی عالم خلق میں آتی ہے. تجھے تو تھا تو جنتی پرندہ، لیکن تجھے جہنمی سانپ نے ڈس دیا. بس یہ ہے. صحبت ان مار در خونت بگند، صحبت ان مار در خونت بگند، بس بہشت عدن بیرونت بگند. کہ اس سانپ کے ساتھ صحبت نے، اس سانپ کی صحبت نے، اس سانپ سے ملنے کے نتیجے میں تو جو ہے فنا ہو گیا. یعنی
تیرا جنتی پرندہ ہونا جو ہے وہ بالکل ملیا میٹ ہو گیا۔ اس سانپ نے تجھے اپنے وطن سے نامانوس بنا دیا، اس سانپ نے تجھے اپنے حقیقی مسکن سے جو ہے وہ دور کرنے کا سامان کر دیا۔ اور بس بہشت عدن بیرونت کنت، اور یہی وہ سانپ ہے جس نے تجھے جنت کے اعلیٰ ترین طبقے سے اتار کر وجود کی پست ترین سطح پر پھینک دیا۔ ٹھیک ہے، اب یہ روایت ہے، اس میں مطلب شرح کے قابل نہیں۔ کیا کہنے، یہ شعر اگر کسی نے سمجھ لیا تو فلاح پا سکتا ہے انشاءاللہ۔ کہ بر گرفتت صد رہو تو باز راہ، یہ ذرا دعوتی رنگ کا شعر ہے تو پہلے میں اسے دعوتی انداز میں عرض کروں گا کہ بر گرفتت صد رہو تو باز راہ، کردت صد طبیعت دل سیاہ، کہ اس نے تجھے سدرہ اور طوبہ سے، سدرہ کیا، عالم الوہیت کی سرحد پر لگا ہوا پیڑ، اس نے تجھے سدرہ سے، اور طوبہ کیا، جنت کے سب سے اونچے باغ میں اگا ہوا درخت، ٹھیک ہے، طوبہ جنت کا پیڑ ہے، سدرہ عالم قرب کا درخت ہے، تو اس نے تجھے سدرہ اور طوبہ دونوں کے سائے سے دور پھینک دیا، اس نے وہ راستہ ہی بند کر دیا جس راستے پر تو بار بار چل کے کبھی طوبہ کے سائے میں بیٹھ جاتا تھا، کبھی سدرہ کی شاخ پر اپنا نشیمن بنا لیتا تھا، یعنی کہ تو قرب ذاتی اور قرب صفاتی دونوں میں رہا کرتا تھا۔ اس بدبخت سانپ نے تجھے قرب کے ان دونوں دائروں سے خارج کروا دیا۔ آپ سمجھیں نا، سدرہ قرب ذاتی کا استعارہ ہے، طوبہ قرب صفاتی کی علامت، واضح نا؟ تو اب دیکھیں شعر کیا کہہ، اللہ کے قرب کی یہی دو قسمیں ہیں، جن میں سے ایک قسم زمین پہ ممنوع ہو گئی ہے، وہ ہے قرب ذاتی، جنت میں بحال ہو گئی، یہاں قرب صفاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب فرما کیا رہے ہیں کہ اتنی بڑی سعادت سے حق کی اس ٹرانسینڈنٹ اور ایمیننس دونوں طرح کی پریزنس سے تجھے دور کر دیا، اور اس کے لیے اس دوری کو مزید محکم اور مستقل بنانے کے لیے اس نے حربہ کیا اختیار کیا کہ تو ہر حالت قرب سے محروم رہے، وہ یہ کہ اس نے تیری طبیعت کے بند کو تیرے اور خدا کے بیچ میں حائل کر دیا، یعنی خدا اور بندے کے بیچ میں جو سب سے بڑی، سب سے مہلک، سب سے مستقل رکاوٹ اور آڑ ہے، وہ یہ طبیعت ہے جو اپنی پسند ناپسند کو اللہ کی پسند ناپسند پر ترجیح دیتی ہے۔ تو اللہ کے مقرب کی پہچان صرف یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کے بتائے ہوئے حق و باطل کو تسلیم کرے، اللہ کے مقرب کی محض یہ نشانی نہیں ہے کہ وہ اللہ کے دکھائے ہوئے صحیح و غلط کا خود کو پیرو بنائے رکھے، یہ سب ہیں، لیکن صرف یہ نہیں، اللہ کے مقرب کی فائنل نشانی اللہ کے قرب کا کرسٹلائز ہو جانا اس مرحلے پر ہوتا ہے کہ میری پسند ناپسند، میری اضطراری پسند ناپسند اللہ کی پسند ناپسند کے تابع ہو جائے، اس میں مدغم ہو جائے، اس میں ضم ہو جائے، اس میں فنا ہو جائے، یہی فنا فی اللہ ہے۔ فنا فی اللہ کہتے ہیں اپنی خواہش سمیت اللہ کے قرب میں پھپ جانا، ٹھیک ہے نا؟ تو کہہ رہے ہیں کہ طبیعت کسے نفس کا، نفس تین چیزوں کا مجموعہ ہوتا ہے، طبیعت، دماغ اور ارادہ، ان تین چیزوں کے مجموعے کو نفس کہتے ہیں۔
لیکن نفس کا تزکیہ خیالات کی اصلاح اعمال کے سدھار سے نہیں ہوتا. نفس کا تزکیہ حقیقی طور پر طبیعت کے پاک کرنے سے ہوتا ہے. جب تک طبیعت کا تزکیہ نہیں ہوگا، جب تک پسند ناپسند اللہ کے آگے شرمندہ کر دینے والی رہے گی، اس وقت تک چاہے خیالات لاکھ صحیح ہوں، اعمال چاہے مطابق شریعت ہوں، نفس کا تزکیہ نہیں ہوا. واضح نہیں؟ اور اس میں خوبصورتی کتنی، کردہ سد طبیعت دل سیاہ. سبحان اللہ. دل میں ایک چشمہ قرب الہ ہے. طبیعت کا بند گویا حنزہ کی ندی کی طرح جو ہے وہ پہاڑی کی طرح گر جاتا ہے، اور دل میں رکھا ہوا سب چشمہ قرب کا پانی جو ہے وہ ٹھہرا ہوا رہ کر لا تعلق رہ کے معطل رہ کے کالا پڑ جاتا ہے. یعنی قلب کی استعداد کو خراب کر دیتی ہے طبیعت کی خرابی. کردہ سد طبیعت دل سیاہ ہو گیا. تو تا نگردانی ہلاکن مارتا. اچھا آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ پرندے کو خوش آمدید بھی کہا جا رہا ہے، اس کے بڑے بڑے مرتبے بھی بتائے جا رہے ہیں، اس کے بعد اس کی خرابی بھی گنوائی جا رہی ہے، اور اس کو مشورہ بھی دیا جا رہا ہے کہ اس خرابی سے پاک ہو کر دکھاؤ. یہ ایک بیک گراؤنڈ میں ایک عارف بیٹھا ہوا ہے جو یہ سب کہہ رہا ہے. آپ سمجھ نا، پردے کے پیچھے ہے وہ ان کرداروں میں نہیں، وہ پردے کے پیچھے سے آوازیں ہیں. اب آپ سمجھے کہ کتنے چابک دست کرافٹس مین ہیں عطار، کہ جیسے پردے کے پیچھے پلے میں ڈائریکٹر آوازیں لگاتا ہے، اس طرح یہ آوازیں لگاتے ہیں. کرداروں کے کان میں مائک لگے ہوئے ہیں، یہ ان کے کان میں کچھ ہے. کا نگردانی ہلاکن مارتا، جب تک تو اس سانپ کا سر نہ کچلے گا، کہ شبی شائستہ ان اسرار کا. تو کب ان اسرار کو سمجھنے کے قابل ہو سکے گا؟ جب تک طبیعت کی ٹیڑھ کو درست نہیں کرے گا، اللہ کے حضور کی سمجھ اور حال نصیب نہیں ہوگا. اسرار کہتے ہیں اللہ کے حضور کی سمجھ کو، احوال کہتے ہیں اللہ کے حضور کی حالت کو. واضح نا؟ تو اسرار میں یہاں دونوں چیزیں شامل ہیں کہ جب تک اپنی طبیعت کو اللہ کی پسند ناپسند کے تابع نہیں رکھے گا، اس وقت تک نہ تو بندگی کے حقائق کو سمجھ سکتا ہے، نہ اللہ کے حضور کی کسی بھی فارم کو اپریشیٹ کر سکتا ہے. سر کہتے ہیں بندگی کا چھپا ہوا اور الوہیت کا کھلا ہوا راز. اس کو کہتے ہیں یعنی اللہ میں پراسراریت نہیں پیدا کرنی چاہیے، ورنہ اللہ ہماری مخلوق بن جائے گا. پراسراریت جو ہے وہ ہم میں ہے. ٹھیک ہے نا؟ کیا کہنے، سبحان اللہ. سبحان. اور اتفاق دیکھیں کہ رمضان شریف سے پہلے کی یہ آخری مجلس ہے. رمضان شریف اصل میں ماہ تزکیہ ہے، تزکیے کا مہینہ ہے نا رمضان. تزکیے کا مطلب یہ ہے کہ میں خود والا، مال والا، دنیا والا، بیٹوں والا، وطن والا بننے سے توبہ کرتا ہوں، بس اب اللہ والا بنتا ہوں. یہ ہے رمضان. تو تزکیہ نفس کا مقصود بھی یہ ہے کہ میں یہ والا وہ والا نہیں ہوں، میں صرف اللہ والا. ٹھیک ہے؟ اگر یہ کہنے کے قابل ہو جاؤں تو تزکیہ ہو. تو آج اگر چاہیں تو یہاں تک رکھتے ہیں، کیونکہ پرندے بہت زیادہ انہوں نے منتخب کر دیے. پرندے ابھی بہت ہیں، تو خیر پھر آگے دیکھیں گے انشاءاللہ. تزکیے پہ ایک بات تھوڑی سی، کیونکہ اس کانٹیکس میں ہو رہی تھی، ایک ویسے بات کروں تو شاید مفید ہو کہ نفس میں اللہ تعالیٰ نے الہام اور اللہ تعالیٰ نے تقوی اور فجور دونوں مادے کے خلقت کے طور پہ رکھے.
یعنی نیکی اور بدی کی صلاحیت اللہ نے نفس میں بلٹ ان رکھی ہے، یہ ہماری خلقت میں ہے، ہم بنے۔ تو الہام کیا نا فجور و تقویٰ، الہام کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ایسی خلقت ہے کہ اس کی خلاف ورزی ہو ہی نہیں سکتی۔ اب آپ سمجھیں نا، الہام مطلب مہر لگا دی اپنے حکم۔ تو تزکیہ کہتے ہیں نفس میں نیکی کے مادے کو ترقی دینا اور برائی کے دائیے کو ختم کرنے کی کوشش کرنا۔ تو نیکی میں ترقی ہو یا برائی سے بچنا ہو، یہ دونوں محنت اور مجاہدے کے بغیر ممکن نہیں۔ تو تزکیے کا پورا پیکج کیا ہے کہ نیکی کو بڑھانے کے لیے محنت کرو، گناہوں سے بچنے کے لیے مجاہدہ کرو۔ یہ نہیں ہے کہ آرام سے لیٹ کے خوب علاماؤں کی طرح گفتگو کر رہے ہیں، آرام سے بیٹھ کے ذاتیے بنا کے مراقبہ کر رہے ہیں اور اس سے تزکیہ ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کی اسکیم کے خلاف ہے۔ تزکیہ کہتے ہیں امتحانات سے گزرنا بندگی جیسا مجاہدہ کرتے ہوئے اور اللہ کی توفیق کا طالب بن کر۔ نفس کے اس میں دو حصے کرنے، طبیعت و ذہن، سول۔ نفس سول ہے نا، سول مائنڈ ہے اور طبیعت کہتے ہیں پسند اور ناپسند کا نظام جہاں سے چلتا ہے اس کو طبیعت کہتے ہیں، جہاں سے ذوق پیدا ہوتا ہے۔ اور ذہن کہتے ہیں صحیح غلط اور حق و باطل میں تمیز کر سکنا اور اسے فہم یا علم کہتے ہیں۔ تو ذوق بھی بندگی والا ہونا چاہیے۔ ذوق اگر نہیں بدلا تو فہم بدلنے سے کیا ہوتا ہے؟ مطلب میں کہنے لگوں کہ استاد بڑے غلام علی خان صاحب چھوٹے غلام علی خان سے بڑے گائک ہیں کیونکہ میں نے کسی سے سن لیا، تو اب بات میری صحیح ہے لیکن میرا یہ کہنا مجھے کوئی موسیقی کا تندرست تھوڑی بنا دے گا۔ تو ذوق حق کی باطنی دلیل ہے، فہم حق کی مصنوعی دلیل ہے۔ فہم کو بدلا جا سکتا ہے، ذوق پر اس درجے کا تصرف ہمیں نہیں دیا گیا۔ یعنی آپ اپنے مقصود کو بدل سکتے ہیں، اپنے محبوب کو نہیں بدل سکتے۔ اس میں انسان کے بس میں طبیعت کی تبدیلی کے لیے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت طلب کی گئی ہے۔ مطلب دو چیزیں ہیں جو طبیعت کو بدل دیتی ہیں۔ پہلی چیز ہے قرآن کی تاثیر کو اپنے اندر پیدا ہونے کا راستہ دینا، اور دوسری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات مبارکہ کو بھی کشش کے ساتھ اختیار کرنے کی کوشش کریں۔ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدار رسالت بناؤ گے تو ذہن کا تزکیہ ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منتہائے بشریت سمجھو گے تو طبیعت کی اصلاح ہو جائے گی۔ تو جتنا یہ کرتا جائے نا قرآن اور سیرت، اس کو جیسے اپنا نصاب تزکیہ بنائے اور جیسے ایک دعا گوئی کی حالت میں رہے کہ یا اللہ اس کی تاثیر مجھ پر مرتب ہو جائے۔ یہ اثر جیسے قرآن کہتا ہے نا دل لرزنے لگتے ہیں اس کو پڑھنے سے، گھومتے کھڑے ہو جاتے ہیں، آنکھیں برسنے لگتی ہیں۔ تو یہ قرآن اللہ نے قرآن خوانی کے مطلوب حال کے طور پہ بتایا ہے نا کہ اہل ایمان ایسے ہوتے ہیں۔
یعنی ان کی طبیعت پر قرآن حاکم ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تک تم مجھے تمام محبوبوں سے زیادہ محبوب نہیں رکھو گے تمہارا ایمان کامل نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ کہ تمہارے ایمان میں تمہاری طبیعت اور پسند ناپسند شریک نہیں ہوگی تو کہاں سے کامل ہوگا؟ ٹھیک ہے، تو جس طبیعت کی ترجیحات محبت و رغبت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرکز، مبدا اور منتہا کی حیثیت اختیار کر جائیں تو وہ طبیعت ظاہر مزکہ ہے، پاک ہو گئی، اور وہ مطلب بہت آسانی سے پاک ہو جائے گی۔ اور یہ تجربے کی بات ہے، آپ بستر پہ جائیں صرف اس نیت سے یوں علامتی طور پہ بستر کو ہاتھ سے ڈالتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روز یہ کیا کر سکیں، تو آپ دیکھیں گے دوسری لیٹتے وقت آپ کچھ بدل چکے ہوں۔ آپ نے کہا کہ انسان اپنے آئیڈیا میں کامل اور اپنی فارم میں نہ پھنس سکے، اور جب ہم کوئی اپنا عقیدہ بناتے ہیں، کوئی بھی چیز، کسی مذہب کو، کسی فلسفے کو، کسی سوچ کو، کسی رائے کو، تو ہم پہلے اسے اپنی عقل میں لے کے آتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم اسے اپنے جذبات میں شامل کر لیتے ہیں اور پھر ہم اس کے تابع ہوتے چلے جاتے ہیں، اور پھر ایک سطح ایسی آتی ہے کہ ہم اس میں ریشنلٹی کا ایلیمنٹ ختم کر دیتے ہیں، اس پہ سوال اٹھانا ختم کر دیتے ہیں، شروع میں ہم لوگ، تو ہمارا فہم جیسے آپ نے کہا وہ اس پہ کار فرما رہتا ہے۔ اصل فہم مکمل ہو کر رائے نہیں رہ جاتا، فہم جب تک نامکمل ہے اس کی فارمیشن رائے کی طرح ہوتی ہے، لیکن فہم جس وقت میرے اندر کامل ہو گیا تو اس وقت پھر میرے اندر جو مانی ہوئی چیز ہے اس پر سوال اٹھانا یا اس کے ماننے کو اپنی رائے سمجھنے کا رویہ ختم ہو جاتا ہے، خود بخود، مطلب نیچرلی ختم ہو جاتا ہے۔ تو تمام ریشنلٹی اصل میں سوالات اٹھانے، سوال کا بوجھ اتارنے کی کوشش ہوتی ہے، سوال کا بوجھ لاتے رکھنے کی ضد نہیں ہوتی۔ ہم لوگوں نے غلطی یہ کر دی ہے کہ ہم ریشنلٹی کو سوال کرنے کی ذمہ داری سمجھتے ہیں، بس یہاں غلطی ہے۔ ریشنلٹی بھی اپنے آپ کو ایسا کرسٹلائز کرنا چاہتی ہے کسی چیز کی مدد سے کہ اس کو سوال کرنے کی ضرورت محسوس نہ ہو، اور سوال جو ایک بوجھ کی طرح اس کے کندھے پہ لگا ہوا ہے وہ اس کو کہیں کسی آئیڈیا کے آگے سے جا کے اتارے اور سکھ کا سانس لے۔ تو وہ ٹھیک ہے، لیکن اس میں دیکھنا وہ چاہیے، مفہومات جو ہیں نا وہ ان میں ترمیم و اضافہ ہوتا رہتا ہے ہر سطح پر۔ میں نے 4 کتابیں پڑھی ہیں تو ایک نظریہ 4 کتابوں کی حد تک مفہوم ہوا ہے، 6 پڑھ لوں گا تو اس مفہوم میں اضافہ اور تھوڑی کاٹ چھانٹ بھی ہو جائے گی، لیکن اس کا جو سبسٹینس آف انڈرسٹینڈنگ ہے وہ ایک رہے گا۔ تو لیکن اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی عقیدہ یا نظریہ شعور کا مستقل حال بن کر طبیعت اور مزاج میں بھی اثر انداز ہونے لگتا ہے تو اس وقت ایک بڑی ذمہ داری پیش نظر رہنی چاہیے، وہ یہ کہ عقیدہ فیشن بنتا ہے ایجابی انداز میں، سلبی انداز میں، یعنی فیشن پازیٹیو ہوگا، عقیدے سے پیدا ہونے والا فیشن ہمیشہ پازیٹیو اور پروڈکٹیو ہوگا، کبھی نیگیٹو اور ڈسٹرکٹیو نہیں ہوگا۔ تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کتنے بڑے بحران میں، ہم اس بحران میں تھوڑی مبتلا ہیں کہ ہمیں وہ توحید سمجھ میں نہیں آ رہی، یہ کوئی بحران نہیں ہے کسی کا، ہم اس بحران میں مبتلا ہیں کہ ہمارا آئیڈیا آف فیتھ پیشن نہیں بن سکا، ہم نے پیشن کو آئیڈیا آف فیتھ پر غالب کیا ہوا ہے، اسی وجہ سے سلبی رجحانات، جارحیت، یہ سب، اور بالکل پروڈکٹیو نہیں، ہمارے دینی جذبات بالکل پروڈکٹیو نہیں ہیں، بالکل کنسٹرکٹیو نہیں رہ گئے۔ اس کا سبب یہ ہے
کہ ہم نے ایمان کے پیشن بن جانے کے عمل کا ہر راستہ کوشش کر کے روکا ہوا ہے۔ آپ خود سوچیں کہ جو صبح روز مصلی پہ رونے کا عادی ہوگا وہ باہر نکل کے بڑکے مارے گا، بہت اہم ہے اور یہ ہوتا ہے۔ اس میں تھوڑا سا یہ کہ عقیدے کی ڈیفینیشن اور علم کی ڈیفینیشن میں ایک امتیاز ہوتا ہے، ایسے لوگ اس امتیاز کو ملحوظ نہیں رکھتے۔ علم ہوتا ہے قابل تردید ہونے کے لیے، عقیدہ تصدیق کے جوہر پہ ہوتا ہے۔ علم مرجھا جائے گا اگر اس میں سے تردید کا عنصر اور امکان آپ نے نکال دیا، اور عقیدہ نگیٹ ہو جائے گا اگر اس میں سے استدلال اور تصدیق کا جوہر آپ نے خارج کر دیا۔ تو شعور کو ان دونوں حالتوں کی بیک وقت ضرورت ہے کہ ان میں ٹکراؤ نہ پیدا ہو۔ کبھی میں ایسا ظالم بن جاتا ہوں کہ اس کو دیکھ لیتا ہوں، کبھی میں ایسا جاہل رہ جاتا ہوں کہ خود کو بھی نہیں دیکھ پاتا۔ یہ ہے ظلم ضرورہ۔ شعور کو اپنے مسلمات کے لیے ثبوت چاہیے ہوتا ہے، دلیل نہیں۔ یہ فزیکل سائنسز میں بھی ہے اور تھیولوجیکل سائنسز میں بھی یہی قانون جاری ہے۔ مطلب یہ کوئی ایسے جھجک کے کہنے والی بات نہیں ہے، یہ کوئی ڈیفیٹزم نہیں ہے۔ شعور کے جو بھی مسلمات ہوتے ہیں ان کا بس ثبوت اسے چاہیے کہ یہ پہلے سے چلے آ رہے ہیں، ان پر دلیل نہیں۔ جیسے نمبر کی کیا دلیل ہے، ٹائم کی کیا دلیل ہے، کیونکہ شعور کے مسلمات عام علم میں بنیادی مفروضے ہوتے ہیں جو آبجیکٹ اور سبجیکٹ کے تعلق کو ایک سمت دیتے ہیں۔ اگر وہ بنیادی مفروضے نہ ہوں تو شے اور ذہن کے درمیان تعلق کا کوئی راستہ ہی نہیں بن پائے گا، کوئی نتیجہ ہی نہیں